الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کا 8واں باب ناقص ہے۔ 16واں سبق ہم نے پڑھنا ہے رخیّن اور رخیّۃ والقانون۔ شروع میں ہم رخیّن اور رخیّۃ کی تعلیل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس قانون کو سمجھیں گے۔ تو رخیّن اور رخیّۃ اصل میں یہ رخیّن اور رخیّۃ سے بنے ہیں۔ پہلے آپ رخیّن اور رخیّۃ کو سمجھ لیں کہ رخیّن اور رخیّۃ بھی اصل میں رخیب رخیوۃ تھے۔ رخیب بروزن فعیل، رخیوۃ بروزن فعیلۃ، شریف شریفۃ، تو یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ اب ہم نے اس سے تصغیر کے صیغے بنانے ہیں۔ مذکر تصغیر بنے گا رخیّن اور مؤنث تصغیر بنے گا رخیّۃ۔ اب یہ کیسے تصغیر بنے گا اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو بنانا تھا اس سے رخیّن اور رخیّۃ سے، لیکن چونکہ ہم نے اس میں ساری تعلیل کرنی ہے تو ہم نے اس صیغوں کو بھی کھول دیں گے۔ اس صیغوں کو کیسے کھولیں گے؟ جو ادغام اس کے اندر ہوا تھا واو اور یا کا، وہ ادغام کو ہم فکی ادغام کر دیں گے، ادغام کھول دیں گے تو یہ بن جائے گا رخیب اور رخیوۃ۔ اب اس میں ہم نے بنانا ہے تصغیر کا صیغہ۔ تصغیر کا صیغہ بنانے کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو را کا فتح تھا اس کو ضمہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جو خا پر کسرہ تھا اس کسرہ کو فتح کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ تو اس میں ہم نے دو کام کر دیے۔ ایک ہم نے کام کیا کیا کہ ہم نے فتح کو ضمہ کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ کسرہ کو فتح کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ دو کام کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر ہے یا ساکن۔ جیسے یہاں پر بھی آپ کو یا ساکن نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی اب یا ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یا ساکن کے بعد چوتھی جگہ پر ہم لے آئیں گے یا تصغیر کو، جو کہ تصغیر کی علامت یا ہوتی ہے، وہ ہم اس یا کے بعد لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا رخیّون اور رخیّوۃ، یہ بن جائے گا جو کہ یا تصغیر کی علامت ہے۔ تو اب یہاں پہ دو یا اکٹھی ہو گئی ہیں، دو یا اکٹھی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد آگے واو ہے۔ تو یا دو یا اکٹھی ہوگی، پہلی یا ساکن تھی، لہذا یا کا یا کے اندر جب ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخیّون اور رخیّوۃ۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو واو ہے، یہ واو آ رہی ہے کسرہ کے بعد، اور یہاں پر بھی واو آ رہی ہے کسرہ کے بعد۔ تو ہم یہ کریں گے کہ اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخیّون اور رخیّیۃ، یہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے آگے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تین یا اکٹھی ہو چکی ہیں۔ پہلی دو یا تو یہ ہیں کیونکہ یا کا یا میں ادغام ہوا، دو یا یہ، اور تیسری یا یہ ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی یا کا یا میں ادغام ہوا ہے اور تیسری یا یہ ہے۔ تو اس رخیّن اور رخیّۃ والے قانون سے ہم نے جو تیسری یا ہے اس کو نسیہ منسیہ حذف کر دینا ہے، مطلب اس کو ہم نے حذف کر دینا ہے اور اس کو ہم نے بالکل بھلا دینا ہے۔ نسیہ منسیہ کی میں انشاءاللہ جب اگلا اس کا پارٹ ہوگا ہم اس کے اندر اس کی مزید وضاحت سمجھیں گے۔ تو یہ آخری یا ہے، اس کو ہم نسیہ منسیہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخیّن، اور اسی طرح رخیّۃ۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام اور بھی کرنا ہے، وہ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو یا آپ نے نسیہ منسیہ کر دی تھی اس کی حرکت بھی نقل کر کے ماقبل کو دے دینی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر یا پر ضمہ تھا لہذا حرکت کر کے ہم اس کو دے دیں گے تو یہ بن جائے گا رخیّن، تو رخیّن نہیں رہے گا، رخیّن بن جائے گا۔ اسی طرح رخیّیۃ سے رخیّۃ بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر جس یا کو حذف کیا گیا تھا اس کے اوپر حرکت فتح کی تھی۔ تو یہ اس کی تعلیل ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آخر سے ایک یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور حذف شدہ یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس قانون کی کل 4 شرطیں ہیں، جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر یہ والا قانون جاری ہوگا۔ یہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ 3 یا ہونی چاہیے، اگر ایک یا ہے یا 2 یا ہے تو یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسم کے اندر ہوں، اگر یہ اسم کے اندر نہیں ہے بلکہ فعل کے اندر ہیں یا پھر شبہ فعل کے اندر ہیں تب بھی یہ والا قانون جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ پہلی یا دوسری کے اندر مدغم ہو، یعنی پہلی یا کا دوسری کے اندر ادغام کیا گیا ہوگا تو پھر یہ والا قانون جاری کیا جائے گا،
اگر ایسا نہیں ہے تو یہ والا قانون جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو تیسری یا ہے وہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اس کی مثال ہے رخیجن۔ اب یہاں پر دیکھیں چاروں کی چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 3 یا ہو، اس میں 3 یا ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اسم کے اندر ہو، یہ اسم کے اندر ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ پہلی دوسری کے اندر مدغم ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو 2 یا ہیں، پہلی 2 یا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ تیسری لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، یا یہ والی شرط بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے، تیسری یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر اس میں یہ والا قانون لگے گا، رخیّن اور رخیّتن والا قانون۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو وہ تیسری یا جو لام کلمہ کے مقابلے میں اس کو حذف کر دیا جائے گا، نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ نسیہ منسیہ کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نسیہ منسیہ۔ نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، منسیہ بھولا ہوا ہونا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، بھولا بسرا ہونا۔ اور دوسرا اس کے اندر چیز ہوتی ہے محذوف منوی۔ حذف دونوں جگہ پر ہوتی ہے، نسیہ منسیہ میں بھی حذف ہوتی ہے اور محذوف منوی کے اندر بھی حذف ہوتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ نسیہ منسیہ میں کسی چیز کو حذف کر کے اس کو یہ تصور کر دیا جاتا ہے گویا کہ وہ چیز یہاں پر موجود ہی نہیں تھی، اور اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی جاتی ہے۔ رخیّن اور رخیّتن میں جس یا کو حذف کیا جاتا ہے یہ یا نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ جو اس یا کو آپ نے جب حذف کرنا ہے، اس یا کو حذف کرنے کے بعد اس کی جو حرکت ہے وہ ہم نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، گویا کہ ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ یا یہاں پر سرے سے موجود ہی نہیں تھی، حقیقت کے اندر وہی یا تھی جو یہاں پر باقی رہ گئی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نسیہ منسیہ کا مطلب۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے جو محذوف منوی ہو، جیسا کہ دواعیوں میں جو یہ یا ہے یہ محذوف منوی ہوتی ہے، مطلب حذف ہو جاتی ہے لیکن نیت میں موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دی جاتی۔ چنانچہ اس کی جب ہم نے تعلیل پیچھے پڑھی تھی دواعیوں میں، تو ہم نے یا کی حرکت نقل کر کے آئین کو نہیں دی تھی، بلکہ اس کو حذف کر کے اس کے عوض میں آئین پر ہم تنوین لے کر آگے تھے اور ہم نے اس کو دواعین پڑھا تھا۔ تو یہ اس قانون کا خلاصہ ہے کہ تیسری یا کو نسیہ منسیہ حذف کر کے اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ احترازی مثالیں ہیں جن مثالوں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کون سی شرط نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے والا قانون جاری نہیں ہو رہا۔ پہلی مثال دیکھیں الحیّ، یہاں پر شرط نہیں پائی جا رہی کیونکہ ہماری شرط یہ تھی کہ 3 یا ہونی چاہیے، یہ 2 یا ہیں، یا کا یا میں ادغام ہوا ہے لیکن اس کے بعد تیسری یا موجود نہیں ہے، لہذا اس پر ہم یہ والا قانون جاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری آپ مثال دیکھیں الحیّ یعقوب، اس میں اگرچہ 3 یا ہیں اور پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام ہے، اس کے بعد تیسری یا ہے، لیکن کلمہ ایک نہیں ہے۔ الحیّ الگ کلمہ ہے، یعقوب الگ کلمہ ہے، لہذا یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، کلمے کا ایک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری شرط یہ تھی کہ جو تیسری یا ہے وہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، اگر تیسری یا لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے تو تب بھی قانون جاری نہیں ہوگا، جیسا کہ مقیّل میں جو یہ یا ہے یہ لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ لام کلمہ کے مقابلے میں یہ لام آ رہا ہے، لہذا اس پر بھی یہ والا قانون جاری نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ اللہ